السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور کل فائنلی انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ تو آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ ویسے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے نہیں، سارے ہی جتنے بھی آپ لوگ میری ویڈیو کو ویو کرتے ہو، ویو کر کے چلے جاتے ہو، نہ لائک نہ کمنٹ۔ کائنڈلی لائک اینڈ کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ ایک لائک سے آپ لوگوں کا تو کچھ نہیں ہو جائے گا، بٹ میرا ڈے بن جائے گا۔ اسی طرح کمنٹس بھی کر دیا کریں، مجھے پتہ تو چلے بھائی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ کیا ان کو میری وائس میں ناول پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ناول کیسا لگ رہا ہے، کوئی کریکٹر تالیہ، فاتح، ایڈم، یہ سب آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، کچھ بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ۔ اگر یہ ناول ختم ہونے لگے ہے، اگلا کون سا ناول سننا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں، انشاءاللہ پھر میں وہی ناول سٹارٹ کر دوں گی۔ ابھی تو میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں جو مجھے پسند ہے، تو آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور کائنڈلی کر لیا کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ ملاکی شہر میں سلطنت محل اب ایک میوزیم بن چکا تھا۔ یہ وہ سلطنت محل نہیں تھا جس میں ایک زمانے میں شہزادی تاشا داخل ہوئی تھی۔ مراد راجہ کی موت کے چند سال بعد پرتگالی ملاقے پہ قابض ہوئے اور اس محل کو جلا کے راکھ کر دیا۔ صدیوں بعد پرانے نقشے دریافت ہوئے اور ان کی کتابوں کی مدد سے ہو بہو ویسے ہی محل تعمیر کیا گیا۔ لکڑی کا یہ خوبصورت محل گو کہ وہی تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھا۔ وہ ایسے بدل چکا تھا جیسے انسان بدل جاتے ہیں۔ ڈھانچہ وہی رہتا ہے، نقش وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل بدل جاتا ہے۔ رانا جل کے راکھ ہو جاتا ہے اور جو نیا دل اس کی جگہ لیتا ہے اس میں گوشت کم اور پتھر زیادہ ہوتا ہے۔ اس محل کو دیکھنے سیاح دن رات دور دور سے آتے تھے، انسٹا وردی فوٹوز کھینچنے، وہاں درج تحریریں پڑھتے، ہنستے بولتے، کھاتے پیتے وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ کچھ البتہ پچھلے طرف بنے احاطے میں بھی جاتے جہاں گزشتہ سلاطین کی قبریں موجود تھیں۔ پتھریلی کتبوں والی یہ قبریں پرتگالیوں کی آنکھ سے محفوظ رہ گئی تھیں۔ وہاں 3-4 قطاریں بنی تھیں اور اپنے وقت کے طاقتور ترین حکمران ایک ہی صف میں ابدی نیند سو رہے تھے۔ ان قبروں کی وسطی قطار میں تالیہ مراد موجود تھی۔ سر پہ سیاہ سکارف اوڑھے وہ دعا کے انداز میں ہاتھ باہم میں لائے ایک قبر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں گلابی خطبے پہ جمی تھیں۔ سلطان مراد راجہ۔ آنکھ سے آنسو گرا اور گال پہ بہہ گیا۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ قدیم طرز کا لفافہ نکالا۔ لفافے کے اندر سے خط نکالا اور وہ تحریر پھر سے پڑھنے لگی۔ اس کا باپ مر چکا تھا، اس کی قبر سامنے تھی، لیکن کسی اور دنیا میں اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھیں بند کیں، گرم آنسو گال پہ لڑکنے لگے۔ اس نے قبر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے آپ سے سارے گلے دور ہو چکے ہیں باپا، لیکن میں اب واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ میں نے آپ کو ہر صورت موت کے ہاتھوں کھو دینا ہے۔ وہ میری دنیا نہیں ہے، یہ میری دنیا ہے۔ تالیہ نے زندگی میں بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں، اب بھی شاید کر رہی ہے، لیکن باپا میں اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنی موت سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، لیکن میں خود بھی دکھی ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، آنسو تھوڑی سی نیچے گردن پہ ٹپک رہے تھے۔ اس احاطے کے باہر ایڈم اور داتن منتظر سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ تالیہ کی ان کی جانب پشت تھی، دور سے بس وہ سر جھکائے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک درخت کے ساتھ کھڑے اس کے منتظر تھے، دونوں خاموش تھے، دونوں اداس تھے۔ پھر داتن کھنکاری، تالیہ واپس جانے کا تو نہیں سوچے گی؟ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن ہے داتن۔ وہ اپنے پاپا کے خط کے بعد سے گلٹی ضرور ہے، لیکن بیوقوف نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آ گیا، پھر داتن گویا ہوئی۔ وہ فاتح کو چھوڑ رہی ہے، تم جانتے ہو، پھر بھی تم نے اسے بات کیوں نہیں کی اب تک؟ ایڈم نے سن گلاسز اتارے اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ پہلے مجھے ڈر تھا کہ وہ میرا انتخاب نہیں کریں گی، لیکن
اب بات انتخاب سے آگے نکل چکی ہے. یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس میں ایک وقت میں ایک شخص سما سکتا ہے، اور جب تک وہ نہ نکلے کسی دوسرے کو اس میں داخل ہونے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. تم اس کے دل سے فاتح کے نکلنے کا انتظار کرو گے؟ نہیں داتن، جس کے محبوب کے دل میں کوئی اور ہو اور وہ پھر بھی اس کو پانے کے لیے جتن کرتا رہے، ایسا شخص ہمیشہ مغموم رہتا ہے. محبوب کے لیے دودھ کی نہر کھودنا یا زہر کھانا آسان ہوتا ہے، جانتی ہو مشکل کیا ہوتا ہے؟ ایڈم اس کی طرف گھوما. وہ سرما کی دھوپ میں کھڑا تھا اور داتن چھاؤں میں. دھوپ اور سائے میں 3 قدموں کا فاصلہ تھا. داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا، جس کے ارد گرد سے روشنی کی تیز شعاعیں نکل رہی تھیں. کیا مشکل ہوتا ہے؟ اس کی محبت سے موو آن کر کے آگے بڑھ جانا. کسی کو ان لو نہیں کیا جا سکتا، میں مانتا ہوں، لیکن اپنے دل کو اس کی خواہش سے خالی کیا جا سکتا ہے. نہیں کیا جا سکتا. مگر میں کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کسی تیسرے کو ان کے درمیان کی لکیر نہیں بننا چاہیے. ایڈم بن محمد میں اتنی سیلف اسٹیم ہے کہ وہ ٹھکرائے جانے کا انتظار کیے بغیر ہی اس سکون سے الگ ہو جائے. میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا داتن، کیونکہ اب میں خود سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اگر میں ان کے درمیان میں آیا تو ایڈم کو ایڈم کبھی معاف نہیں کر سکے گا. سیاہ لباس والی تالیہ اب قبروں کی قطار سے نکل کے ان کی طرف آ رہی تھی. وہ دونوں خاموش ہو گئے. وہ خط طے کرتے ہوئے آنکھیں رگڑتی احاطے سے باہر نکلی. ان کے پاس پہنچنے تک اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں. وہ خط کو پرس میں ڈالنے لگی کہ داتن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. کیا میں اس کا لفافہ رکھ سکتی ہوں؟ یہ اینٹیک ہے اور میرے کام آئے گا. نہیں، تالیہ نے سختی سے کہا اور خط اندر پرس میں ڈال دیا. یہ میرے پاس بابا کی آخری نشانی ہے. داتن نے خفت سے کندھے اچکائے. اوکے سوری. پھر گھڑی دیکھی. کہیں چل کے کھانا کھاتے ہیں. مجھے بھوک نہیں ہے، وہ مغموم سے انداز میں بولی. اس کی ناک ابھی تک سرخ پڑ رہی تھی. تالیہ، ہم تینوں آخری دفعہ ملا کے ساتھ آ رہے ہیں. تم اگلے ہفتے ہمارا ملک چھوڑ کے چلی جاؤ گی، پھر ہم کب آ سکیں گے بھلا؟ کم از کم آج کا دن یہ اداس شکل نہ بناؤ اور اچھی یادیں لے کر جاؤ. داتن قدرے خفگی سے بولی تو تالیہ جبراً مسکرائی اور آسپات میں سر ہلا دیا. وہ بھی ایڈم کی طرح دھوپ میں کھڑی تھی. اور یہ طے ہے کہ آپ اپنا ارادہ نہیں بدلیں گی؟ ایڈم نے بغور اسے دیکھا. نہیں، میں اس ملک میں مزید نہیں رہنا چاہتی. مجھے یہاں سے دور جانا ہے. کہا نا یہ کام نہیں کرتا. ایڈم نے ابرو اچکا کے کہا اور آگے بڑھ گیا. وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہولی. داتن ایک قدم پیچھے تھی. آج کے دن تم اپنا سارا وقت مجھے اور ایڈم کو دو گی تالیہ. داتن ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی. آج کے دن تم اپنی زندگی کو انجوائے کرو گی. اگر فاتح سے دور جانے کا فیصلہ کیا ہی ہے تو اس کو برداشت بھی کرو. آج ہم فاتح کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. شیور. کون فاتح؟ شہزادی نے شانے اچکا کے کہا اور گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی. داتن مسکرا دی. ایڈم نے البتہ اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی. چلتے چلتے تالیہ نے چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا جہاں آج ایک روشن دن نکلا تھا. پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی. ہاں، آج کے دن نہ وہ فاتح کی فکر کرے گی نہ اس کے بارے میں سوچے گی. آج کا دن وہ اپنے رنگ میں رہے گی. وہ سیاہ ہے اور اسے کسی دوسرے کو بچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ایک میز کے گرد رکھی 3 کرسیاں ایک ساتھ کھینچیں. پھر کرسیاں کھینچتے ہاتھ تینوں کے ایک ساتھ رکے. گردنیں اوپر ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھیں. آنکھیں وہیں ساخت ہو گئیں جیسے ریسٹورنٹ میں دوسرے لوگوں کی ہو چکی تھیں. اسکرین پہ وان فاتح کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور ساتھ چلتی خبر سب کو ہکا بکا کر گئی تھی. پردھان منتری ایک نئے مسئلے کا شکار. اسکرین پہ نظر آتی نیوز کاسٹر اسپاٹ چہرے اور رپورٹ مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی. پردھان منتری ایوان فاتح بن رمضان کی 15,672 ای میلز انٹرنیٹ پہ جاری کر دی گئیں. ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ پولیٹو کے لیکس ایک ایسا بین الاقوامی پورٹل ہے جہاں گزشتہ کئی برس سے سیاستدانوں، خفیہ ایجنسیز اور سیلیبریٹیز کے سیکریٹ ڈاکیومنٹس، ای میلز اور پرائیویٹ ویڈیوز نشر کی جاتی ہیں. یہ
مواد اس ویب سائٹ کو یا ہیکنگ کے ذریعے ملتا ہے یا ویسل بلورز کے ذریعے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وان فاتح کی جو ای میلز لیک کی گئی ہیں وہ ذاتی نوعیت کی نہیں ہیں، وہ سرکاری نوعیت کی ہیں۔ ان میں سیاسی دعوت ناموں سے لے کر فوجی عہدیداروں کے ساتھ کی جانے والی باتیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے تجزیہ کار ان ای میلز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان ای میلز میں موجود ملکی سلامتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مواد۔ یہ وان فاتح کے پہلے دور حکومت سے متعلق ہے اور اس میں روٹین کے امور کی بات کی گئی ہے، لیکن نیوز کاسٹر نے وقفہ دیا، اگر یہ نقصان پہنچائیں گی تو صرف ایک شخص کو، وان فاتح کو۔ ایڈم یہ یقینی سے اسکرین کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ داتر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ ذاتی ای میلز نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں کوئی بڑا خفیہ یا بہت خفیہ یا نازک باتیں نہیں کی گئی، اور یہ ان کے پہلے دور حکومت کی ہے تو ان کو نقصان کیوں پہنچائیں گی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان ای میلز میں کیا ہے، نیوز کاسٹر اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ داتر اپنا جواب اس کی رپورٹ میں ڈھونڈنے لگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پردھان منتری نے یہ ای میلز اپنے اس ای میل ایڈریس سے بھیجی ہیں جو پرائیویٹ سرور پہ ہے۔ یہ پرائیویٹ سرور پردھان منتری کی اپنی ویب سائٹ کا ہے جسے وہ کئی برسوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ اوہ نو! فاتح نے پی ایم بننے کے بعد ای میل سرور تبدیل نہیں کیا۔ تالیہ شوق سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ پردھان منتری گزشتہ کئی سالوں سے پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ اس اہم عہدے پہ ہونے والے عہدیدار کو پرائیویٹ سرور نہیں بلکہ گورنمنٹ کا سرور استعمال کرنا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ کا سرور بھی ہیک ہو سکتے ہیں، داتر نے بے چینی سے کہا۔ تب وہ فاتح صاحب کی غلطی نہ ہوتی، یہ ہے۔ ایڈم نے افسوس سے اسکرین کو دیکھا۔ جب تک کچھ غلط نہیں ہوا ہوتا انسان احتیاط نہیں کرتا۔ پہلے کب کس کا پرائیویٹ سرور ہیک ہوا جو وہ ایسا سوچتے؟ یہ میلز ہیک نہیں ہوئیں۔ تالیہ نے چہرے ان کی طرف موڑا، اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ ان کا پرائیویٹ سرور بہت سیکیور تھا، اس کو ہیک کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے ذوالفقار نے ان کے گھر میں میشا کو داخل کروایا تھا تاکہ کسی طرح سے ان کے اسٹڈی روم تک رسائی مل جائے۔ اتنے برس میشا ان کی کمزوری ڈھونڈتی رہی اور پھر ایک دن اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے ہیں، اس لیے وہ ان کے گھر رہنے آئی۔ وہ رات کو ان کی اسٹڈی میں گئی اور ان کے لیپ ٹاپ کے ذریعے یہ میلز ڈاؤن لوڈ کیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں غلط سمجھی تھی، میشا وان فاتح کی زندگی میں ان کی بیوی بننے نہیں آئی تھی، نہ اسے میری جگہ لینی تھی، وہ صرف ان کو سیاسی نقصان پہنچانے آئی تھی۔ اور اب وان فاتح کی کرسی خطرے میں ہے۔ داتا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ایڈم بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر گزری وان فاتح کا نام نہ لینے کے فیصلے کو، وہ نام تو کبھی ذہن سے محو ہی نہیں ہوتا تھا۔ تالیہ، اب آپ کیا کریں گی؟ تالیہ کتنی ہی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی، وہ ابھی تک کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تینوں میں سے کوئی بیٹھ نہیں سکا تھا، لیکن تالیہ کی حالت سب سے مختلف تھی۔ تالیہ، داتن نے نرمی سے اس کو پکارا، تم اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہو، تم اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن فاتح کو امپیچ کرے یا پولیس سے غداری کے الزام میں پکڑ لے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اتنے برس اس کرسی کے لیے محنت کی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ سارے فیصلے، ساری جدوجہد اس خواب کے لیے کی تھی۔ تالیہ، پلیز۔ داتن اس کے اور اسکرین کے درمیان آ گئی۔ یہ ہمارا ملاقے میں آخری دن ہے، ہم اس کے بعد سب الگ ہو رہے ہیں۔ میں نے دن رات ایک ایک کر کے ان کو چیئرمین کا الیکشن جتوایا تھا، وہ الجھے ہوئے انداز میں خود سے بول رہی تھی۔ میں ان کی کافی کا کپ لیے بارشوں میں ان کے ساتھ بھاگا کرتی تھی اور وہ سب ضائع چلا گیا۔ تالیہ، یہاں سے چلو، کہیں اور بیٹھتے ہیں جہاں سیاست کا ذکر نہ ہو۔ تالیہ نے چہرہ ان دونوں کی طرف موڑا تو اس کی حیران آنکھوں میں پانی تھا۔ ان کی برسوں کی ریاضت رائے گاہ چلی جائے گی، وہ ایک بے وقار نااہل وزیر اعظم کے طور پہ نکال دیے جائیں گے۔ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، آپ کو کیوں پرواہ ہے تالیہ؟ ایڈم سنجیدگی سے بولا۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک چیلنج لکھا نظر آ رہا تھا۔ داتر نے اسے ٹوکنا چاہا، لیکن ایڈم بن محمد کو سچ بولنے سے کون روک سکتا تھا؟
آپ تو ان کو چھوڑ چکی ہیں، آپ تو فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب آپ کسی کو نہیں بچایا کریں گی بلکہ آپ خود غرضی کی زندگی گزاریں گی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا 2 قدم قریب آیا، کیونکہ آپ کا رنگ سیاہ ہے۔ میرا رنگ سیاہ نہیں ہے، وہ جواباً گھرائی۔ تالیہ سیاہ نہیں ہو سکتی، مجھے نہیں معلوم میرا رنگ کیا ہے، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے کہ میں غلط تھی، میں ساری دنیا کو نہیں بچا سکتی لیکن میں وان فاتح کو ضرور بچاؤں گی، تالیہ ان کا خواب ان کے ہاتھوں سے نہیں چھننے دے گی۔ اس نے نوچنے والے انداز میں پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ داتن نے ہکا بکا سا اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ داتن اس کے پیچھے لپکی۔ میری فلائٹ میں بھی 1 ہفتہ ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کروں گی، میں وان فاتح کی مدد کے لیے جا رہی ہوں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، میشا کی حقیقت وہ جان گئے تھے، انہوں نے یقیناً اسے اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے حوالے کر دیا گیا ہوگا۔ میں میشا سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے چاہے میشا کی جان بھی لینی پڑے، لیکن میں اس سے یہ بات ثابت کروا کے رہوں گی کہ وان فاتح اس معاملے میں بے قصور تھے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ اس ساری پریشانی میں تالیہ مراد نے نہیں دیکھا تھا کہ داتن نے بہت مہارت سے اس کے پرس سے وہ لفافہ نکال لیا تھا۔ پھر خط واپس پرس میں ڈال کے اس نے لفافہ احتیاط سے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ تالیہ ان سے زیادہ خود سے بولتے ہوئے اب فٹ پاتھ پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سیڑھی پر دھانا پہ شام کے نیلگوں سائے پھیلے تھے، اس اونچے محل کی ساری بتیاں روشن تھیں، اس کے سبز باغات میں لگے لیمپ پوسٹ بھی جلے تھے۔ پردھان منتری کے آفس کی کھڑکیوں سے البتہ باہر کی روشن رات دکھائی نہیں دیتی تھی، کھڑکیوں کے آگے بلائنڈز برابر تھے۔ اپنی کرسی پہ بیٹھا فاتح ٹیک لگائے آستینے موڑے اطمینان سے سامنے دونوں افراد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور روایتی لباس میں ملبوس تھے، سر ٹوپیوں سے ڈھکے تھے، دونوں کے چہرے پریشان تھے اور وہ ایک ساتھ تیزی سے بولے جا رہے تھے۔ آپ اس کرائسس سے کیسے نکلیں گے داتو سری؟ بے فکر رہو، فاتح نے ابرو چکا کے اسی مطمئن آواز میں کہا۔ لوگوں کی ای میلز ہیک ہوتی رہتی ہیں، قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑی تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ پرانی میلز تھی ویسے بھی۔ داتو سری، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جانے اور کتنی حساس ای میلز آپ نے پرائیویٹ سرور پہ بھیجی ہوں گی، اور سب آپ کو الزام دے رہے ہیں پرائیویٹ سرور پرائیویٹ سرور۔ اوہ، ان صاحب نے کڑا کے ماتھے کو چھوا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے استعمال کیا پرائیویٹ سرور، سب کرتے ہیں، اب سے نہیں کریں گے۔ سر، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہاں کوئی ہیکر کو الزام نہیں دے گا، یہ لوگ میڈیا پہ آپ کے خلاف اتنی بڑی مہم چلائیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ مجھے بتاؤ، ہمیں بل منظور کروانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہیں؟ صرف 5 اور۔ لیکن داتو سری، اس وقت اس بل کو پس پشت ڈال دیجیے اور اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ بل کو کیوں پس پشت ڈال دوں؟ میں سوموار کی صبح یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اور جس سے تم ملو اسے بتا دینا کہ وان فاتح کو ان ای میل لیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وان فاتح استعفیٰ نہیں دے گا۔ مضبوط لہجے میں کہہ کے اس نے دونوں سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گہری سانس لے کر اسے الوداع کہا۔ وہ باہر نکلے تو فاتح کے چہرے پہ پریشانی کی رمق دکھائی دی۔ اس نے اس بورڈ کو دیکھا جو ابھی تک آفس میں رکھا تھا۔ وہاں مختلف رنگوں کے مقناطیسی گوٹ لگے اسے بتا رہے تھے کہ ابھی تک اس کے پاس بل کرنے کے مطلوبہ اکثریت نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور انٹرکام اٹھایا۔ کیا جے تالیہ ابھی تک بیٹھی ہیں؟ جی سر، وہ پچھلے 20 منٹ سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگلی میٹنگ میں کتنا وقت ہے؟ 7 منٹ۔ اوکے، تالیہ سے کہو اس کے پاس 10 منٹ ہیں۔ فون رکھ کے اس نے تاثرات ویسے ہی بنا لیے، پرسکون، مطمئن اور قدرے سرد۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ وہ دور سے دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ آج اس نے ہیٹ نہیں پہن رکھا تھا، بس سیاہ اسکرٹ بلاؤز پہ پیلا رومال گردن میں باندھ رکھا تھا۔ مجھے ابھی علم ہوا ہے کہ میشا تاج کو کبھی گرفتار ہی نہیں کیا گیا تھا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے اسے جانے دیا۔ کیوں فاتح؟ وہ جارحانہ انداز میں بولتی اس کی میز کے سامنے آ رکی، اس کا چہرہ غم و غصے سے تمتما رہا تھا۔ یہ سب اس نے کیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیک لگا کے بیٹھے فاتح نے کندھے اچکائے۔ آپ کی پریمیئر شپ خطرے میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
وہ تعجب سے بولی، اور آپ نے میشا کو جانے کیوں دیا جب کہ آپ جانتے تھے وہ یہ کرے گی؟ جس وقت میں نے اسے جانے دیا وہ اس سے پہلے یہ سب کر چکی تھی، ہمیں اب معلوم ہوا ہے اس کو روکنے سے وہ جو نقصان پہنچا چکے وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تالیہ سیدھی ہوئی اور پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا فاتح؟ کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ چپ چاپ چلی جائے یہ بہتر تھا اس سے کہ میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا۔ جولیانا ڈسٹرب ہوتی، شرمندگی الگ ہوتی۔ نہیں، اس نے آپ کو بلیک میل کیا تھا، ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے پاس کچھ تھا آپ کے خلاف۔ یہ گفتگو بے معنی ہے تالیہ، تم بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ کیونکہ میں آپ کی کرسی چھینتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی فاتح، آپ اس مسئلے سے نہیں چھپ سکتے۔ مجھے بتائیں میشا کے پاس آپ کے خلاف کیا تھا تاکہ میں اس کو ڈھونڈ سکوں اور اس کو واپس لا سکوں۔ اس کو واپس لانے سے کیا ہوگا؟ تالیہ دونوں ہتھیلیاں میز پہ رکھ کے جھکی اور ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی، وہ سارے عوام کے سامنے گواہی دے گی کہ وان فاتح نے کچھ غلط نہیں کیا، میں اس سے گواہی دلواؤں گی۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اسے کس چیز سے آپ کو بلیک میل کیا تھا؟ اب کے تالیہ کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی، بے بسی تھی۔ تالیہ، فاتح نے ایک فائل قریب کرتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا، کیا تم ملک چھوڑ کے نہیں جا رہی تھیں؟ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی رنگت گلابی پڑنے لگی، وہ سیدھی ہوئی۔ آپ اپنے مسئلے کا سوچیں۔ میں اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینکس بٹ نو تھینکس، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا جیسے کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ اسکینڈل آپ کی کرسی لے کے جا سکتا ہے فاتح۔ اس کی بے بسی یہ پریشانی میں بدلنے لگی۔ مگر میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے بچاؤ، میں نے اسے بڑے مسئلے دیکھے ہیں، میں اس میں سے بھی خود ہی نکل آؤں گا۔ فائل قریب کرتے ہوئے اس نے اینک اٹھا لی اور کھولی۔ اور وہ پیپرز میں ابھی تک سائن نہیں کر سکا، تمہاری فلائٹ سے پہلے کر کے تمہیں بھجوا دوں گا، ٹھیک تالیہ؟ اینک لگاتے ہوئے اس نے فائل کھولی، یہ اس کو جانے کا اشارہ تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ کبھی کبھار ہمیں دوسروں کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ ہمیں بچا سکیں۔ وہ دکھ سے اسے دیکھ کے بولی، تمہارے لیے کہا تھا۔ وہ اب فائل پہ اوپر سے نیچے سرسری نظر دوڑا رہا تھا۔ اس نے آپ کو کس کی وجہ سے بلیک میل کیا؟ فاتح کا صفحہ پلٹاتا ہاتھ رکا۔ کسی بہت قیمتی شخص کی وجہ سے۔ ایک گہری خاموشی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میشا کی دھمکی خالی بھی ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے وہ صرف ڈرا رہی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس خطرہ مول لینے کی گنجائش تک نہ تھی۔ وہ فائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تالیہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ طے تھا کہ وان فاتح اس کو اپنی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور جو اجازت نہ دے اس کی مدد کون کر سکتا ہے بھلا؟ وہ باہر نکلنے لگی تو اس وقت ایک ڈھیلے سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کے رکا اور راستہ دیا۔ تالیہ باہر آ گئی، لیکن اس نے گردن موڑ کے دیکھا، ایک سیاہ کور والی فائل لیے اندر جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا تو اس کا منظر چھپ گیا، اور چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ باہر میز پہ بیٹھا اسٹافر اس کو یوں کھڑے ہونے پہ بھنوئی نیچے گھورنے لگا، مگر وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ وہ نوجوان باہر آیا اور دروازہ بند کیا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ہر دفعہ ان صاف فائلز کا ڈھیر لگاتے جاتے ہیں، لیکن پی ایم صاحب ان کو نہیں دیکھتے، ان میں ایسا کیا ہے؟ شاہدان نامی وہ اسٹافر ہچکچایا۔ تالیہ نے سر جھٹکا، خیر کوئی کانفیڈینشیل معاملہ ہے تو میں نہیں پوچھتی۔ وہ آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ فوراً بولا، نہیں نہیں، خفیہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ضروری معاملہ بھی نہیں ہے، کاش ہوتا، تب وہ اسے جلدی دیکھ پاتے۔ وہ رنجیدگی سے بولا۔ تالیہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل داتو سری نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ایک وہ پروجیکٹ جسٹس شروع کریں گے جن میں ان لوگوں کے کیسز سنے جائیں گے جو عرصے سے جیلوں میں موقوف ہیں اور ان کے پاس اچھا وکیل کرنے کو رقم نہیں ہے، اور سرکاری وکلا ان کے کیسز لاپرواہی سے دیکھتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ کہتی غلام، وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ غریب قیدیوں کو رہائی دلوانا چاہتے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، اور صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ جی ہاں، جب سے ہم نے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا، ملک بھر سے سینکڑوں قیدیوں اور ان کے گھر والوں نے درخواستیں بھیجیں۔ میں ہر ہفتے وہ درخواستیں اکٹھی کر کے ان کو فائل میں لگا کے داتو سری کے پاس لے کر جاتا ہوں، لیکن ان کے پاس زیادہ اہم کام ہے، نہ جانے کب وہ ان درخواستوں کو دیکھ پائیں گے۔
جب وہ ان جمع ہوئی درخواستوں کو نہیں دیکھ پاتے تو آپ ہر ہفتے ان میں اضافہ کیوں کرتے جاتے ہیں؟ درخواستیں دیکھنا ان کی جاب ہے، فائل ان کے پاس پہنچانا میری جاب ہے۔ کہ عوان فاتح نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی دوسرا اپنی جاب نہ کر رہا ہو تو ابھی ہمیں اپنی جاب کرنی چاہیے؟ وہ مسکرا کے بولا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ فاتح خود کو بچائے یا نہ بچائے، کیا تالیہ کو اپنی جاب نہیں کرنی چاہیے تھی؟ حالم کا اپارٹمنٹ اس رات ہمیشہ کی طرح خاموش پڑا تھا، خاموش مگر روشن۔ آج لاؤنج میں رکھے کارنر لیمپس روشن تھے، ٹی وی اسکرین میوٹ پہ تھی مگر اس پہ چلتی خبریں خاموشی کے باوجود سمجھ آتی تھیں۔ وہ نیوز اینکرز اور تجزیہ نگاروں کی فاتح کے خلاف زہر اگلتی زبانیں سن سن کے تھک گئی تھی، اس لیے انہیں گونگا کر دیا تھا۔ لیکن وہ نیوز بند بھی نہیں کر پا رہی تھی، شاید کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے۔ حالات ہر گزرتے پل کے ساتھ بدتر ہوتے جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جس جا دل چاہ رہا تھا وہ فاتح کے خلاف بول کے ریٹنگ اور پیسے کما رہا تھا۔ جس جا نہیں یہاں پر جس کا دل چاہ رہا تھا، یہ ایک اور سپیلنگ مسٹیک آئی ہے۔ کسی ایک کی بدنامی کی گنگا سے سب کا ہاتھ دھونا ضروری تھا۔ میشا کا پیپر ورک اتنا اچھا تھا کہ داتن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گئی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ کہاں سے آئی، کہاں چلی گئی، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا، ایسے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ داتن نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ مزید کوشش کرے گی، لیکن وہ بہت پر امید نہیں تھی۔ تالیہ کی امید بھی دم توڑ رہی تھی۔ کبھی امکان تھا کہ میشا تاج اب تک ملک سے فرار ہو چکی ہوگی اور کسی دوسرے ملک میں ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہوگی۔ میشا تاج نے اپنے پیچھے ایک بریڈ کرمب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹی وی ہنوز چل رہا تھا اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی، بال پونی میں باندھے، آلتی پالتی کیے۔ وہ گود میں رکھی ٹوکری سے چند خطوط نکال کے دیکھ رہی تھی۔ یہ فاتح کے 5 خطوط تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ یہ تالیہ مراد کی کل متاع تھے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کو پڑھ رہی تھی۔ ڈیئر تالیہ، میں اس امید کے ساتھ واپس آیا تھا کہ تم یہاں ملو گی، لیکن تم ابھی تک نہیں آئی ہو۔ تمہارے پیچھے ملیشیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ خطوان فاتح تبدیل۔ ڈور بیل بجی تو وہ چونکی۔ اس وقت کون آ گیا؟ شاید داتن ہو، لیکن داتن گھنٹی کرنے کا تکلف کم ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے ٹوکری میز پہ رکھی جہاں اس کا پاسپورٹ، ٹکٹ کا پرنٹ آؤٹ اور دوسری سفری ڈاکیومنٹس پڑے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کاغذات کو ارینج کرنے بیٹھی تھی جب وہ خطوط ملے تھے۔ اس گھنٹی نے سارے کام میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو پل بھر کے لیے متعجب رہ گئی، پھر پٹ کھولا۔ سکندر؟ اس نے اچنبھے سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پیچھے 2 سوٹ میں ملبوس گارڈ بت بنے کھڑے تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی مس تالیہ، وہ تلخی سے بولا۔ تم نے میرا گھر کیسے ڈھونڈا؟ میں پردھان منتری کا بیٹا ہوں، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے آواز میں طنز تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ شکن در آئی۔ اوکے، تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میشا کو ڈیڈ نے میرے سامنے نکالا تھا اور میں نے ڈیڈ سے کہا کہ یہ عورت آپ کو نقصان پہنچائے گی، تو جانتی ہیں انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یہی کہا ہوگا کہ تمہارے خیال میں یہ بات میں نہیں جانتا۔ تالیہ گہری سانس لے کر بولی تو سکندر جو کچھ کہنے جا رہا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے کی ایک شکن کم ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں۔ سکندر نے بھنوئی کٹی کر کے اسے دیکھا۔ مگر کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ میشا نے ڈیڈ کو کس بات پہ بلیک میل کیا تھا؟ ہاں سکندر، میں جانتی ہوں۔ اسے یہی کہا ہوگا کہ وہ کسی طرح مجھے نقصان پہنچائے گی، شاید میرے ماضی کے جرائم دنیا کے سامنے لا کر، ہے نا؟ سکندر کے تاثرات دیکھ کے تالیہ نے رنجیدگی سے سر جھٹکا۔ مجھے اندازہ تھا۔ سکندر نے بولنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے۔ سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ تالیہ سامنے سے ہٹ گئی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوا، ایک طاہرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی۔ تالیہ نے دروازہ بند کیا اور سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ماتھے پہ شکنے لیے وہیں کھڑا رہا۔ میری ماں کے چھوڑے ہوئے ناواردات سے خریدا ہوگا آپ نے یہ گھر۔ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ سکندر، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ آف کورس میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے ڈیڈ مشکل میں ہیں۔ آپ جب بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں مشکلیں لاتی ہیں۔ آپ نہیں تھی تو ہم سکون میں تھے، آپ آئیں تو سب خراب ہونے لگا۔ وہ دونوں لاؤنج کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے سروں پہ چھت سے جھولتا فانوس اپنی ساری روشنیاں اپنے اندر دفن کیے خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔
میرے ڈیڈ کو مصیبت میں پھنسا کے اب جا رہی ہیں، ویری گڈ۔ میں نے ان کی مدد کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے لیے کچھ کرے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی میرے ہونے سے تم سب کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے، تمہاری ماں کا قتل بھی میں نے کیا تھا اور یہ ای میلز بھی میں نے لیک کی تھیں۔ فائن، کیا تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا میں اپنے کام کروں؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ سکندر نے سر جھٹکا اور آگے چلا آیا۔ پھر وہ خود ہی صوفے پہ بیٹھا اور ہاتھ باہم پھنسائے سامنے دیوار گیر کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہاں سے دور دور تک بلند عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں یا نیچے سڑک پہ رواں دواں ٹریفک۔ آپ ان کو الزام دیتی تھی کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ وہ اب کی بولا تو اس کی آواز دکھی تھی۔ آپ کے لیے انہوں نے اپنا آفس داؤ پہ لگا دیا، آپ کی وجہ سے ان کا کریئر تباہ ہو رہا ہے۔ دالیہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر وقت کے الزام برداشت کر کر کے تنگ آ چکی تھی، لیکن وہ فاتح کا بیٹا تھا، اس کی بات اسے برداشت کرنی تھی۔ کچھ رشتوں کا ادب ان کے ختم ہونے یا نہ ہونے سے بالا تر ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں چھوڑ رہی ہوں سکندر، میری وجہ سے ان کی زندگی پیچیدہ ہوتی جاتی ہے، میں اور کیا کروں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ بس یہ یاد رکھیں کہ ان کا کریئر آپ نے خراب کیا ہے۔ مسز میشا آپ کے بارے میں ٹھیک کہتی تھیں، آپ نہ اچھی کون وومن بن سکیں، نہ اچھے فیصلے کر سکیں، وہ آپ سے بہتر ہی تھیں۔ تالیہ نے بے یقینی سے آبرو اٹھائے، دونوں بازو پہلوؤں میں گرا دیے۔ ایک منٹ، یہ کب اسے کہا؟ وہ تیزی سے اس کے سامنے والے صوفے پہ آ کے بیٹھی۔ وہ جو تیز تیز بولے جا رہا تھا رک کے کوفت سے بولا، جب وہ آپ کو ڈھال بنا کے ہمارے گھر سے گئیں۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے اس کے الفاظ بتاؤ۔ وہ آگے کو ہو کے بیٹھی سانس روک کے اسے پوچھ رہی تھی۔ سکندر کو لگا جیسے وہ پلک جھپکنا بھول گئی ہے۔ وہ ٹھہر گیا۔ جب ڈیڈ نے اسے گھر سے نکالا تھا تو اس کے جاتے وقت مجھے اور جولی کو کہا تھا کہ وہ اٹک کے یاد کرنے لگا کہ تالیہ سے کہنا میشا اسے بہتر کون وومن ہے، بلکہ بہترین، کیونکہ میشا کو اپنی سیاہی پہ فخر ہے، جبکہ تالیہ مراد اپنے پیشے سے نفرت کرتی تھی۔ تالیہ مراد میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے ہے، ایسا ہی کچھ کہا تھا۔ کیا اس نے واقعی یہ کہا؟ وہ متعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو یہاں میشا داس کے پیغامات دینے نہیں آیا، بلکہ یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے سارے مسئلے ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مجھے پتہ ہے۔ وہ تیزی سے بولی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ لیکن کیا اس نے واقعی یہ کہا؟ وہ اب حیران سے انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ پڑتا ہے نا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم نے میشا کو کیسے پکڑنا ہے۔ سکندر نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ چند لمحے کے لیے وہ بالکل گنگ ہو گیا۔ اس کو پکڑ کے کیا یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ ای میلز لیک ہونے میں ڈیڈ کا قصور نہیں تھا؟ ایک دفعہ ہم اس کو پکڑ لیں تو ہم اس سے کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں، لیکن میری مدد تمہیں کرنی ہوگی۔ سکندر کے ماتھے پہ شکنیں ابھریں۔ میں آپ کی مدد کیوں کروں گا؟ دیکھو سکندر، تم میرے پاس صرف اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے اگر تمہارے ڈیڈ کو اس کرائسس سے کوئی نکال سکتے ہیں تو وہ میں ہوں، اس لیے مجھ سے جتنا خفا ہونا ہے وہ بعد میں ہو لینا، تالیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فی الحال میری مدد کرو، ہم نے میشا کی پروفائل تیار کرنی ہے۔ ہم؟ ہاں، میں اور میری دوست لیانا۔ تالیہ موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی آپ کی طرح لوگوں کے گھر میں چوریاں کرتی ہے؟ تالیہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ بنا تکلیف دیے قتل کرنے میں بھی ماہر ہے۔ سکندر سر جھٹک کے منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ تالیہ فون کان سے لگائے اٹھ گئی۔ سلسلہ مل گیا تھا۔ وہ کچن کے سامنے چکر کاٹتے ہوئے داتن سے بات کر رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو سکندر ٹوکری میں رکھے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی اگلے ہفتے جا رہی ہیں؟ اس نے پرنٹ شدہ ٹکٹ کو واپس رکھتے ہوئے سرد انداز میں پوچھا۔ نہیں، یہ جعلی کاغذات ہیں جو میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے میز پہ سجائے ہیں۔ وہ اسی کے طنزے انداز میں بولتے ہوئے ساتھ بیٹھی۔ سکندر خاموش ہو گیا۔ وہ اب فون پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ میشا کو کیسے پکڑیں گی؟ کچھ دیر بعد وہ کھنکارا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، فون دیکھتی رہی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میشا کی باتوں میں اتنا خاص کیا تھا؟ اس نے پھر پوچھا۔
میشا کو ہم اس لیے نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے کیونکہ اس کی ہر بات اس کے رول کا حصہ تھی. میری حمایت کرنا یا مجھے اچھی نصیحت کرنا سب دھوکہ تھا. لیکن وہ مسکراتے ہوئے فون اسکرین پہ بٹن دبا رہی تھی. اسے اپنا راز کھلنے کے بعد جو بھی کہا وہ اس کا سچ تھا. اس نے کہا کہ وہ آپ سے بہتر ہے. نہیں، اس نے کہا کہ وہ بہترین ہے. تمہیں معلوم ہے آج تک تالیہ مراد کسی کون گیم کے دوران کیوں نہیں پکڑی گئی؟ کیونکہ تالیہ کا ماننا تھا کہ بہترین کون گیم وہ ہوتا ہے جس میں خود ٹارگٹ کو بھی اپنے لوٹے جانے کا علم نہ ہو سکے. میں جب کون گیمز کھیلتی تھی تو لوگ مجھے حالم یعنی انویسٹیگیٹر کے طور پہ ہائر کرتے تھے. میں کبھی ولن بن کے نہیں بھاگتی تھی جیسے میشا بھاگی. لوگ مجھے خود پیسے دیتے تھے اور برسوں میرے مشکور رہتے تھے. تالیہ آج تک اس لیے نہیں پکڑی گئی کیونکہ وہ لوگوں کو جتاتی نہیں تھی کہ وہ بہترین ہے. اسے معلوم تھا کہ وہ بہترین ہے اور اسے اپنی اس بات پہ فخر نہ تھا. جانتے ہو تالیہ کیسے پکڑی گئی؟ کیسے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا. اپنی ویک لنک سے. ہر زنجیر میں ایک کمزور کڑی ہوتی ہے. میری کمزور کڑی تھی عزت حاصل کرنے کی خواہش، اور اس خواہش کے پیچھے میں نے اپنی سیاہی کو خود سے علیحدہ کیا اور ایک صاف ستھری زندگی کو چنا. وہی زندگی مجھے لائم لائٹ میں لے آئی اور ایک دن پروسیکیوٹر احمد نظام نے مجھے گھیر لیا. اگر میں اپنی خواہش کے پیچھے نہ بھاگتی تو میں کبھی نہ پکڑی جاتی. اور میشا؟ وہ اب دھیان سے اسے سن رہا تھا. لاؤنج کے کارنر لیمپس کی زرد روشنی میں وہ اس تیز تیز بولتی لڑکی کو سانس روک کے سن رہا تھا. میشا کے خیال میں وہ تالیہ کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ تمہارے گھر سے بھی فرار ہو سکتی تھی لیکن وہ اس وقت تک نہیں گئی جب تک فاتح نے اسے پکڑ نہیں لیا. میشا خود پکڑے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ان کو بلیک میل کرنے کا پلان بھی بنا رکھا تھا. وہ کیوں پکڑے جانا چاہتی تھی؟ کیونکہ میشا نے 2 سال تک ایک کون گیم کھیلا. 2 سال سکندر. اسے اس اداکاری کے لیے تعریف چاہیے تھی. وہ فاتح کو ان کے منہ پہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ان کو دھوکہ دیا. میشا کو کون گیم کا پہلا اصول یاد نہیں رہا جس میں سکھایا جاتا ہے کہ بہترین دھوکہ وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ کھلے، بلکہ برسوں بعد بھی ٹارگٹ اس سب کو یاد کرے تو اسے لگے کہ اس کا اپنا ہی آئیڈیا تھا. میشا چاہتی ہے کہ کسی فلم کی طرح آخر میں وہ اپنے ٹارگٹ کے سامنے انکشاف کرے اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے. جانتے ہو کون لوگ ایسا کرنے چاہتے ہیں؟ ایکٹرز اور جادوگر. وہ اسٹیج پہ پرفارمنس دیکھ کر تالیوں کے منتظر ہوتے ہیں. میشا کو بھی تالیاں چاہیے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے ہم اسے وہی دیں گے جو اسے چاہیے. مگر آپ ایک کون وومن کو کون کیسے کریں گی؟ اسے ایک خواب دکھا کے. خوابوں کا فریب جان لیوا ہوتا ہے. ایک زمانے میں تالیہ اس شہر کی بہترین کون آرٹسٹ تھی. میشا وہی بننا چاہتی ہے. اس نے اتنا بڑا کام کیا. اس نے پردھان منتری کو کون کیا. وہ یہ ملک نہیں چھوڑے گی. وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. لوگ اسے ہائر کریں گے. میشا کی کمزور کڑی اس کی انا ہے. اسے اپنی دنیا میں نام کمانا ہے. مگر لوگ اسے ہائر کیسے کریں گے؟ اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے کیونکہ ہم اس کا اصلی نام نہیں جانتے. لیکن چونکہ وہ تالیہ مراد سے بہتر بننا چاہ رہی ہے اس لیے اس کے پاس اپنے کلائنٹ سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ ضرور ہوگا، جیسے تالیہ کے پاس تھا. ڈارک ویب. ڈارک ویب وہ میدان ہے جسے تالیہ نے چھوڑ دیا تھا. ہم اسے ڈارک ویب پہ ڈھونڈیں گے جہاں ہیکر سے لے کر کرائے کے قاتلوں تک نے اپنے پیج بنا رکھے ہیں. تھوڑی دیر بعد لاؤنج کی روشنیاں تیز ہو گئیں اور کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے گئے. اب سامنے والے صوفے پہ داتن بیٹھی تھی اور لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہی تھی. گائے بگائے ایک ٹیڑھی نگاہ اس لڑکے پہ بھی ڈالتی جو اس کے مقابل بیٹھا تھا. ڈارک ویب سائٹ پہ کسی کانٹریکٹ کرمنل کی لوکیشن تلاش کرنا ناممکن ہے، لیکن مختلف فارمز پہ لوگوں نے مختلف کانٹریکٹرز کو ریویوز دے رکھے ہوتے ہیں. داتن اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے بتا رہی تھی. میشا نہ ہی ہیکر ہے نہ قاتل، وہ گرفٹر ہے. ان فارم سے میں نے ییل میں کام کرنے والے 25 گرفٹرز کی پروفائل تلاش کی ہیں. ان میں سے عورتیں کتنی ہیں؟ سکندر تیزی سے بولا. تالیہ اس وقت کچھ نے سنگل رہی تھی. ہیں یہ کیا لکھا ہے؟ پتہ نہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. تالیہ اس وقت کچھ نے سنگل رہی تھی. ہاتھ میں ٹیک اوے کے ڈبے تھے. اس نے ان کو میز پہ رکھا اور چاپ سٹکس نکال کے سب کے آگے رکھنے لگی. اچھا ٹھیک ہے. یہاں مرد اور عورت کی تفریق کرنا ناممکن ہے. سب خود کو مرد ہی ظاہر کرتے ہیں.
داتا نے لیپ ٹاپ اسکرین اس کے سامنے رکھی، وہ صوفے پہ بیٹھی اور غور سے ان ناموں کو پڑھنے لگی۔ آپ صرف اس کے نام سے اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ تو کوئی نقلی نام بھی ہو سکتا ہے، سکندر نے چاپ سٹکس اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اب وہاں قدرے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ تالیہ نے اسکرین پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہ میشا ہے۔ قساطریہ حتام؟ داتا نے تعجب سے اس نام کو پڑھا۔ بلیک نائٹ؟ مگر یہ تو کوئی روسی کانٹریکٹر ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میشا ہے، وہ پورے یقین سے بولی۔ وہ سیاہ گھوڑوں کی تصویریں کھینچتی تھی، وہ فاتح کا سیاہ گھوڑا نہیں تھا۔ میشا خود کو بلیک نائٹ سمجھتی ہے، وہ شطرنج کا سیاہ گھوڑا ہے جسے اپنی سیاہی پہ فخر ہے۔ اس نے انگلی سے اسکرین پہ دستک دی۔ یہ میشا ہی ہے۔ کیا اس کی لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے؟ سکندر تیزی سے بولا۔ نہیں، وہ خود ہمارے پاس آئے گی۔ ہم اس کے ساتھ ایک کون کھیلنے جا رہے ہیں، میری زندگی کا آخری کون گیم، اور مجھے یقین ہے وہ اس پندے سے نہیں نکل سکے گی۔ تالیہ نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور چاپ سٹکس ڈبے کے اندر ڈالی۔ اور تم مجھے میشا کے بارے میں ہر وہ بات بتاؤ جو ان 2 سالوں میں تم نے دیکھی ہو، ہر بات۔ سکندر نے گردن ہلا دی۔ اس کے کھچے کھچے انداز میں البتہ کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی تالیہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ چاپ سٹک سے چاؤمن کھاتے ہوئے سکندر کی بات غور سے سن رہی تھی۔ اگلے 2 روز تک تالیہ مراد کے لاؤنج کا منظر ایسے ہی رہا تھا۔ سکندر البتہ دوبارہ نہیں آیا تھا، لیکن وہاں اب ایک وائٹ بورڈ لگا تھا جس پہ مختلف کاغذ چسپاں تھے۔ داتن صوفے میں دھسی لیپ ٹاپ پہ لگی ہوتی تھی، اور تالیہ وہ بورڈ کے ساتھ خری مارکر سے مختلف کاغذوں پہ سطور انڈر لائن کرتی تھی۔ سکندر نے کہا تھا کہ میشا نے ایک دفعہ اس کی مدد کی تھی۔ تالیہ داتن کی طرف مڑی اور چمکتی آنکھوں سے بتانے لگی۔ مارکر کی سیاہی اس کے پوروں پہ لگی تھی۔ سکندر کا ایک دوست کلاس میں بلی کیا جا رہا تھا۔ میشا نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس لڑکے کی آؤٹ آف دی وے جا کے مدد کی۔ اس سے میشا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دیکھا جائے تو میشا کے تعلقات ٹین ایج لڑکے لڑکیوں سے بہت اچھے تھے۔ میرا خیال ہے میشا اپنی ٹین ایج میں ایبیوز یا بلنگ کی شکار رہی ہے۔ رد عمل کے طور پہ وہ نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ہم میشا کو بلانے کے لیے ایک ٹین ایج نوجوان کا سہارا لیں گے۔ کون؟ داتا نے چونک کے اسے دیکھا۔ اور میشا اس کے گھر کیوں آئے گی؟ اسے اس گھر آنا ہوگا داتن، اسی گھر سے تو یہ سب شروع ہوا تھا۔ وہ مارکر کی کیپ بند کرتے ہوئے بولی، اس کے انداز میں سوگواریت تھی۔ اسے ایک پرانے شناسا کو ملنے جانا تھا۔ میں تالیہ مراد ہوں، اور میں اپنی زندگی کا آخری کون گیم کھیلنے جا رہی ہوں۔ وان فاتح ایک کانفرنس روم کی سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، آستین پیچھے کو موڑے وہ ایک کاغذ اٹھا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ طویل میز کے دونوں اطراف قطار میں بیٹھے لوگ کاغذوں کے پھلندوں میں غرق کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا رنگ سفید نہیں ہے، میں اتنی بے داغ اور اجلی رنگت کی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں، مگر میرا رنگ سیاہ بھی نہیں ہے۔ اسٹوڈیو کی تیز روشنیوں میں سبز بیک ڈراپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ایڈم اسپاٹ چہرے کے ساتھ کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کس طرح وان فاتح کی ایک غلطی ان کو تباہی کے دہانے پہ لے آئی تھی۔ ڈائریکٹر نے کٹ کہا تو کیمرہ بند ہو گیا۔ ایڈم نے شرٹ پہ لگا مائک دھیرے سے اتارا اور افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اسے میز پہ رکھا۔ ایک پرانے دوست کی تباہی پہ تبصرے کرنا بھی عجیب کام تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے اپنا کام اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر میرا رنگ سیاہ ہوتا تو میں صرف اپنی پرواہ کرتی اور کسی دوسرے ملک جا کے اپنی زندگی بناتی، لیکن میرا رنگ سیاہ اور سفید کے درمیان ہے۔ معلوم نہیں کیا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہے۔ تالیہ سیاہ ہڈی پہنے ایک گلی میں کھڑے سر اٹھائے اس شناسا گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ میں ملال بھی تھا اور رنج بھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر اس کو اس گھر کے دروازے پہ لے آئی تھی، پورے دائرے میں گھومتے ہوئے وہیں اختتام ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں وان فاتح کو کس لیے بچانا چاہتی ہوں۔ میں انہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ رہی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے پیچھے وہ اپنے خوابوں سے ٹوٹ کے ایک اداس زندگی گزاریں۔ اپوزیشن کے 4 اراکین ایک آفس روم میں بیٹھے پرجوش انداز میں وان فاتح کا مستقبل ڈیسک دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ رحمان کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتی،
مسکراتے ہوئے ڈکٹیٹ کروا رہی تھی۔ ایک شخص لیپ ٹاپ پہ تیز تیز ٹائپ کرتے ہوئے مواخذے کے بل کا مسودہ تحریر کر رہا تھا، باقی افراد سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایسے میں جب ہر شخص ان کے خلاف ہو چکا ہے، تالیہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ برسوں پہلے تالیہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس ملک میں سب اس کا ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی وہ ان کو اپنا لیڈر کہے گی، اور تالیہ مراد کو وعدے نبھانے آتے تھے۔ تنگو کامل محمد کے اسٹڈی روم میں تناؤ کسی کیفیت تھی، بلکہ تناؤ ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے ہاتھ باہم پھنسائے تالیہ مراد کو بغور دیکھ رہے تھے، جو سامنے والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ مجھے وقت دینے کے لیے شکریہ تنگو کامل۔ جب سکندر نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو میں حیران ہوا تھا۔ آخری دفعہ ہم تب ملے تھے جب تمہارے پیچھے ایڈم بن محمد جاسوسی کرنے میرے گھر آیا تھا۔ وہ واقعی متعجب تھے۔ تالیہ سوگواریت سے مسکرائی۔ افسوس کہ آپ سے میں نے ہمیشہ جھوٹ بولے تھے یا بلوائے تھے۔ وہ سیاہ ہیٹ پہنی ہوئی تھی، اس کی گردن میں موتیوں کی لڑی تھی اور لباس بیش قیمت تھا۔ یہ ان کے گھر میں ملازمہ کی طرح کام کرنے والی تالیہ نہیں تھی۔ تالیہ، وہ جھوٹ ماضی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ فاتح میرا دوست تھا۔ ان گزرے برسوں میں مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی، کچھ اس نے بتا دی تھی۔ میری بیوی کے زیورات کیسے نقلی زیورات میں تبدیل ہوئے، میرے پاس میری مخالف کمپنی کا لیپ ٹاپ کیسے آیا، اور مجھے ان کا پیٹنٹ چوری کر کے بزنس میں کتنا فائدہ ہوا، یہ ساری کڑیاں ملانا مشکل نہ تھا۔ تالیہ نے اداسی سے اس کمرے کی دیواروں کو دیکھا، وہ اب بھی ویسی تھیں، وہی بک شیلف، وہی لکڑی کی میز، اور کچن سے آتی سوپ کی وہی مہک۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ ان کو دیکھ کے بولی تو وہ دھیرے سے مسکرائے۔ کمرے میں پھیلا تناؤ تھوڑا کم ہوا۔ تم نے جتنی قیمت کے زیورات چرائے تھے اس سے کہیں زیادہ مالیت کا پیٹنٹ مجھے میرے خلاف مخالف کے لیپ ٹاپ سے لا کر دیا تھا۔ جو منافع مجھے میرے لالچ نے دلوایا، وہی قیمت زیورات سے نکل گئی۔ مجھے تم پہ غصہ نہیں آیا تھا تالیہ، شاید شروع میں آیا ہو، لیکن پھر بعد میں وہ ایک رنجیدگی میں بدل گیا۔ کب؟ وہ چونکی جب میں نے دیکھا کہ لوگ تمہیں اسرا محمود کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تب میں نے سوچا کہ کاش تم وہی سوپ پارلر میں کام کرنے والی تالیہ ہوتی جو اپنے بیکار باپ کے گھر کی روزی روٹی کی ذمہ دار تھی، اور جس کا باپ اس کی شادی زبردستی طے کر رہا تھا۔ تالیہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میری کہانی اور میرا باپ اس سے بہت مختلف نہیں تھا۔ خیر، میں جانتا تھا تم نے اسرا کا قتل نہیں کیا، کیونکہ تم کسی کو اذیت نہیں دے سکتی۔ لالچ تو ہم دونوں نے کیا تھا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد شیلا کا مس کیریج ہوا، اور جب ہم نے اپنا بچہ کھویا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اس لیے ہاں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ شانے اچکا کے مسکرائے۔ اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ علی کامل ڈارک ویب سے ایک کانٹریکٹ تھیف کو ہائر کرے اپنی ماں کا نیکلس چرانے کے لیے۔ وہ چوری کے لیے اس کا کانٹریکٹر کو 2 دن کا وقت دے۔ ان 2 دنوں میں آپ اپنے گھر ایک پارٹی منعقد کریں گے۔ وہ کانٹریکٹر اس پارٹی کے دوران نیکلس چرانے کی کوشش کرے گی، مگر اس طرح میں شیلا کو خطرے میں ڈال دوں گا۔ وہ فکر مند ہوئے۔ وہ نقلی نیکلس پہن کے پارٹی میں جائیں گی، اصل نیکلس ان کے لاکر میں ہوگا، اور فکر نہ کریں، بات نیکلس چرانے تک نہیں آئیں گی۔ ہم اس کانٹریکٹ تھیف کو اس سے پہلے ہی پکڑ لیں گے۔ پلیز، یہ فاتح کے لیے ہے کامل صاحب، یہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ مدھم سا مسکرا دیے۔ تالیہ نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اب اسکرین سے دیکھ کے ان کو ہدایات دینے لگی۔ وہ غور سے سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے۔ ان کے کچن سے ابھی تک سوپ کی مہک آ رہی تھی، جس نے ماحول کو معطر بھی کر رکھا تھا اور اداس بھی۔ پردھان منتری کی رہائش گاہ کا ڈرائنگ روم سنہرے رنگوں سے سجا تھا۔ وہاں سٹینڈز پہ کیمرے سیٹ تھے۔ فلیش کی تیز روشنی سامنے رکھی 2 سنہری کرسیوں پہ پڑ رہی تھی۔ ایک پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیب تھا جس سے پوائنٹس دیکھ دیکھ کے وہ سنجیدگی سے سوالات پوچھ رہا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے آج کافی عام سے حلیے میں تھا، جسے انٹرویو اتنی جلدی میں سیٹ ہوا ہو کہ اسے ڈھنگ سے تیار ہونے کا وقت ہی نہ ملا ہو۔ وان فاتح اس کی نسبت انٹرویو کے لیے تیار لگتا تھا۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس وہ بالکل مطمئن اور پر اعتماد تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ جواب دیتے ہوئے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پی ایم صاحب، کیوں نہ ہم ان ای میلز کی بات کر لیں جو اس وقت آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں؟
فاتح کی بات ختم ہوتے ہی ایڈم بے چینی سے پہلو بدل کے بولا۔ پروڈیوسر اس کے کان میں بار بار زچ ہو کے کہہ رہا تھا کہ اسے اس وقت کے ہاٹ ٹاپک پہ آنا ہے، جبکہ پردھان منتری اپنے تعلیمی بل سے آگے پیچھے نہیں جا رہے تھے۔ اب کہ اس نے دوسری دفعہ سوال کیا تو فاتح نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ان ای میلز میں ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں تھی، البتہ ہم اس معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ جو بھی نتیجہ نکلا میں اس سب سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ مگر سر، آپ ایک پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے تھے جس کے بارے میں مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ فعال تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا، جو بھی اس معاملے کا قصوروار نکلا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ایڈم خاموش ہو گیا، پھر سر کو آس بات میں جنبش دی۔ کیا آپ سوموار کی صبح وہی تعلیمی بل پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل، اور میں اپنی پارٹی اور اپنے اتحادیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ میرے بل کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو میرا نقصان نہیں کریں گے، اپنے بچوں کا کریں گے، اور پھر یہ لوگ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، بلکہ اپنے بچوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا ان کے بچے ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا بل جو ان کی کالج ٹیوشن کو 60% تک کم کرنے جا رہا تھا، اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا۔ ایڈم بن محمد بورس ہو کہ اسے سنے گیا۔ ڈائریکٹر نے کٹ بولا اور پروگرام ختم ہوا تو فاتح کالر پہ لگا مائک احتیاط سے اتارنے لگا۔ ایڈم نے بغور اسے دیکھتے ہوئے اپنا مائک اتارا۔ آپ ای میلز کے سوالات سے اعتراض کر رہے تھے؟ فاتح نے مسکرا کے کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کم از کم یہ نہ کرتا۔ ایڈم بھی ساتھ ہی اٹھا۔ مائک اب دونوں سے دور تھا اور کیمرہ کریو بیک اپ میں لگا تھا۔ ملٹری سیکریٹری اور باڈی مین فاصلے پہ کھڑے پردھان منتری کو اس اینکر سے بات کرتے دیکھ رہے تھے۔ اٹس ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ، ایڈم۔ میں جس فاتح کو جانتا ہوں وہ کوئی بات بے معنی نہیں کہتے۔ ایڈم نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ ذمہ داران کو سزا دلوانے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ تمہاری تو یادداشت کھو نہیں گئی تھی؟ فاتح نے مسکرا کے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ایڈم نے آنکھیں گھمائیں اور برا منہ بنایا۔ آئی وش۔ پھر توقف سے بولا، ایک آخری بات، اور وہ جو جانے کے لیے تیار تھا رک کے اس کی بات سننے لگا۔ پیچھے کھڑے ملٹری سیکریٹری اور باڈی مین اب بے چینی سے اس اینکر کو گھور رہے تھے جس نے پی ایم کو روک رکھا تھا۔ ایڈم قدرے قریب ہوا اور آہستہ سے بولا، آپ اس کیس کے سامنے ہار نہ مانے گا۔ چیتالیہ اس عورت کو ڈھونڈ نکالیں گے اور وہ گواہی دے دے گی۔ آپ اس اسکینڈل سے بہت آرام سے بچ نکلیں گے۔ ایڈم، وہ مسکرایا، آئی ڈونٹ نیڈ سیونگ، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو پھر آپ ان کو روک لیں۔ ایڈم نے آواز دھیمی کی، اس کی آنکھوں میں منت تھی۔ ان کو اس ملک سے نہ جانے دیں، وہ یوں خوش نہیں رہیں گی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چیتالیہ خوش رہیں۔ یہ فیصلہ اس سے خود کرنا ہے۔ اسے فاتح کی مسکراہٹ اداس لگی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ صرف اپنے باپا کے خط کی وجہ سے گلٹ میں چلی گئی ہیں۔ انہیں لگتا ہے ان کو راجہ مراد کی بد دعا لگی ہے اور انہیں خوش رہنے کا حق نہیں۔ کیسا خط؟ فاتح کے ابرو تعجب میں کرتے ہوئے ملٹری سیکریٹری کھنکارتے ہوئے قریب آئے، لیکن فاتح نے بنا مرے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ وہیں رک گیا۔ ان کو ایک خط ملا تھا جو آنکر اسٹریٹ والے مین ہول سے ان کے باپا کی طرف سے ہے، جس میں تلخ باتیں لکھی گئی ہیں، اور وہ کیسے اس کا یقین کر سکتی ہے؟ واقعی انہیں ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مراد راجہ نے صرف ان کو تکلیف دینے کے لیے لکھی تھی، اور وہ اس بات پہ کیسے یقین کر سکتی ہے کہ یہ خط اس کے باپ نے لکھا ہے؟ اس کے لہجے کی سنگینی محسوس کر کے ایڈم ٹھہر گیا، پھر آبرو جھکائے۔ چیتالیہ کو اصل اور نقل ڈاکیومنٹ کی پہچان ہے، اس زمانے کا کاغذ، مہر، پھر ان کے باپ کی لکھائی۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ ایڈم، ہر انسان کی ایک کمزور کڑی ہوتی ہے جس سے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ مدھم آواز میں کہنے لگا، میری وہ کمزور کڑی تالیہ تھی، ورنہ میں ہمیشہ کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا۔ وہ میرا بلائنڈ اسپاٹ تھی۔ تالیہ کا بھی ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے، اس کا باپ، اس کا ماضی کا گلٹ۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کوئی دوسرا تالیہ کے گلٹ کے ساتھ نہیں کھیل رہا؟ ایڈم اپنی جگہ سن رہ گیا۔ فاتح اسے سر کے خم سے شب بخیر کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے سرکاری ملازم ایڈم کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے۔ ایڈم چند لمحے کھڑے اس کی باتوں کو ذہن میں پروسیس کرتا رہا، پھر تیزی سے فون نکالا اور اپنے عملے کو وہیں چھوڑ کے باہر آیا۔ داتن، کچھ دیر بعد وہ پریشانی سے فون پہ کہہ رہا تھا، وہ خط
وہ مراد راجہ نے نہیں لکھا، مجھے لگتا ہے وہ ذوالکفلی کی کوئی چال ہے کہ آپ کسی طرح چیتالیہ کی تحویل سے وہ خط چرا سکتی ہیں۔ چور سمجھ رکھا ہے کیا تم نے مجھے؟ اپنی دوست کے یہاں چوری کروں گی میں؟ وہ آگے سے بگڑ کے بولی۔ ایڈم نے فون کان سے ہٹا کے اسے گھورا اور دوبارہ کان پہ لگایا۔ یعنی آپ اسے پہلے ہی چرا چکی ہیں؟ داتن آگے سے ہنس دی۔ ہاں، اس کا لفافہ میں نے چرا لیا تھا اور میں نے ایک دوست کی لیب پہ اسے کل رات دے بھی آئی تھی۔ وہ اس پہ کچھ ٹیسٹ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ وہ خط قدیم زمانے کے کاغذ کا ہے یا نئے زمانے کا۔ کب بتائے گا؟ اب تک رپورٹ ریڈی ہوگی، لیکن میں تالیہ کے ساتھ اس کے آخری کون کا حصہ ہوں۔ میں تنگو کامل کے گھر کے باہر کار میں ہوں، تالیہ اندر ہے، ہم میشا کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے لیب کا نام اور پتہ ٹیکسٹ کرو، میں خود وہاں جاتا ہوں۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ اسے اس لیب کی رپورٹ ابھی اسی وقت چاہیے تھی۔ اگر وہ تالیہ پہ یہ ثابت کر دیتا کہ وہ خط ذوالکفلی نے لکھا ہے نہ کہ راجہ مراد نے، تو وہ اس کے گلٹ کو ختم کر سکتا تھا۔ وہ تالیہ کو یہ یقین دلا سکتا تھا کہ اسے اس کی ہیپی اینڈنگ ملے گی۔ تنگو کامل کے گھر کے لان میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رات کا اندھیرا آسمان کو سیاہ کیے ہوئے تھا، لیکن لان کے درختوں پہ لگی روشنیوں کی لڑیوں نے اپنے تئیں سیاہی سے لڑنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ایک طرف باربیکیو ہو رہا تھا، دوسری جانب مہمان ٹولیوں کی صورت ہنستے مسکراتے گفتگو میں مصروف تھے۔ شائلہ کامل نیلے گاؤن میں ملبوس مسکرا کے ایک مہمان سے دوسری کی طرف جا رہی تھی۔ ان کی گردن میں پڑا ہیروں کا نازک سیٹ جگمگا رہا تھا۔ گیٹ پہ سیکورٹی کی بھاری تعداد موجود تھی۔ تالیہ نے سیکورٹی اچھی رکھنے کو کہا تھا، اگر وہ کمزور ہوئی تو میشا کو شک ہو جائے گا۔ اسے چیلنج پسند تھا، چیلنج دیکھ کے وہ بہت خوشی سے ہار چڑھانے آئے گی۔ وہ ضرور آئے گی۔ تالیہ اس وقت ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ کھڑکی کے ساتھ لگی بیٹھی باہر کی پر رونق پارٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ جمپ سوٹ پہن رکھا تھا، سر پہ سیاہ ٹوپی تھی۔ وہ اس اندھیر کمرے میں خود کو بھی دکھائی نہ دیتی تھی، آنکھیں باہر لگی تھیں۔ دفتن اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ خط نکالا۔ اس کا لفافہ وہ کھو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے داتا نے چرایا ہوگا۔ خیر، اس نے ایک دفعہ پھر خط پہ لکھی تحریر پڑھی۔ وہ اس تحریر کو کئی دفعہ پڑھ چکی تھی، ہر دفعہ یہ ایک نئی طرح سے اذیت دیتی تھی۔ مراد راجہ درست کہتا تھا، تالیہ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلی جائے، اس کا دل محبت سے خالی رہے گا، بالکل بنجر۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور خط پہ ٹپکا۔ جہاں تمہارا باپ لکھا تھا وہ ان الفاظ پہ گرا اور انہیں بھگو گیا۔ اس نے انگلیوں سے ان بھیگے لفظوں کو چھوا۔ وہ جیسا بھی تھا اور وہ جیسی بھی تھی، وہ باپ بیٹی تھے۔ اس نے خط تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ادھر ادھر پھرتی شائلہ کی گردن میں نیکلس ابھی تک موجود تھا، ہمیشہ بھی نہیں آئی تھی۔ یہ کاغذ عام کاغذوں سے بالکل مختلف ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایسی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ لیب میں نیلی سفید بتیاں جلی تھیں۔ ایک سفید کوٹ میں ملبوس ادھیر عمر آدمی ایڈم کو بتا رہا تھا۔ دونوں ایک میز کے اطراف میں کھڑے تھے جس پہ چند مشینیں رکھی تھیں۔ خط کا لفافہ بھی وہیں ایک ٹرے میں رکھا تھا۔ آج کل کاغذ لکڑی کے پلپ سے بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ کاغذ لائننگ ریگ سے بنائے گئے جیسے پرانے زمانے کے کاغذات ہوتے تھے، اور یہ خالص موم کی مہر ہے، اور یہ دھاگا یہ سنتھیٹک نہیں ہے، یہ سب آج کل نہیں ملتا۔ لیکن ایڈم کی امید بڑی تیزی سے پوچھا، لیکن ایسے خطوط ہمیشہ اینٹیک ہوتے تھے، وہ کئی سو برس پرانے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ خط ایج کیوں نہیں ہوا، یہ نیا نقور ہے۔ ایڈم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، ایسی جیسے کسی نے ایک قدیم زمانے سے اسے کوریئر کیا ہو اور یہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہو، ایج ہوئے بغیر۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، وہ پرجوش سے انداز میں بولا۔ ایڈم کے چہرے پہ پھیلی مایوسی چھپی نہ رہ سکی۔ یعنی یہ کوئی فورجری نہیں ہے، یہ قدیم زمانے کا کاغذ ہے، اس کو نئے زمانے میں بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بنا تو ظاہر ہے اسی زمانے میں، قدیم زمانے کا ہوتا تو کئی سو برس پرانا ہوتا۔ واٹ ایور، وہ تھکان سے بولا۔ وہ وقت کے چکر اس شخص کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ ویسے آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ یہ اہم نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ ایڈم نے گھڑی دیکھی اور ہاتھ بڑھا کے لفافہ اٹھا لیا۔ نو نو نو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس نے ایسے کرن کھا کے ایڈم کو کہا۔ اس نے جھٹکے سے لفافہ چھوڑ دیا، وہ نیچے جا گرا۔ ڈاکٹر جھکا اور دستانے والے ہاتھ میں ٹویزر پکڑے احتیاط سے اسے اٹھایا اور سیدھا ہوا۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ ڈاکٹر نے لفافہ زپ لاک بیگ میں ڈالا اور سنجیدہ چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ زہریلا ہے۔ ایڈم بن محمد کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ زہریلا؟ یہ کاغذ زہریلا ہے؟ کاغذ نہیں، اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں،
پتری تاشا بنت مراد کے نام۔ وہ زہریلے ہیں۔ میں نے اس کی روشنائی کو ٹیسٹ کیا ہے۔ روشنائی نہ صرف سینتھیٹک ہے، یعنی کسی فیکٹری میں بنی ہے، بلکہ زہریلی بھی ہے۔ اس کے اندر موجود سارا خط اسی روشنائی سے لکھا گیا تھا۔ وہ چونک گیا، دل زور سے دھڑکا۔ یہ کس قسم کا زہر ہے؟ ڈاکٹر نے جھرجھری سی لی۔ یہ تو ہم ابھی تک نہیں معلوم کر سکے۔ کبھی امکان ہے کہ یہ کسی زہریلے پودے سے اخذ کیا گیا۔ یہ صرف گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے۔ سائنائڈ سے ملتا جلتا ہے، لیکن سائنائڈ نہیں ہے۔ یہ جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، انگلیوں سے اندر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دل بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کا زہر ہے جس سے پچھلے 3 برس میں 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ میں نے اس کے اجزاء کو پولیس ریکارڈ سے میچ کیا تھا۔ یہ بالکل وہی زہر ہے۔ اور یہ 4 ہلاکتیں کن کیسز میں ہوئی تھیں؟ وہ دم بخود تھا۔ 4 دفعہ ہیرے یا قیمتی زیورات چرائے گئے تھے۔ یوں لگتا ہے اس زہر کو استعمال کرنے والا کوئی گرفٹر یا چور ہے جو اپنے شکار کو ایسی تحریر بیچتا ہے جو اس کو دھیرے دھیرے مار دے۔ ایڈم نے بے اختیار میز کا کونا تھاما۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے؟ ہاں، سوکھے کاغذ کو چھونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ روشنائی بھیگ جائے اور اسے ہاتھ لگا لو تو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تکلیف دہ موت، افسوس سے وہ کہہ رہا تھا۔ ایڈم کو لیب کی سفید ٹیوب لائٹس اپنے سر پہ گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیا اس زہر کا کوئی تریاک ہے؟ ابھی تک اس زہر کا کوئی شکار مریض ہسپتال بڑا وقت نہیں لایا جا سکا۔ ہر دفعہ وقت گزر چکا ہوتا تھا۔ وقت؟ ایڈم نے گھڑی دیکھی۔ سارے کھیل وقت کے تھے۔ وہ اگلی بات سنے بغیر بے اختیار باہر کو بھاگا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور اسے زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ تیزی سے تالیہ کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ذوالکفلی نے تالیہ مراد سے بدلہ اس خط کے ذریعے لیا تھا۔ اور یہیں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم ہوئی۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ذوالکفلی کتنا خطرناک آدمی نکلا ہے یار وہ۔ اور مزے کی بات، تالیہ تو رو پڑی تھی اور اس نے روتے روتے اس خط کو چھوا اور دوبارہ واپس ڈال لیا۔ او مائی گاڈ۔ ویل، آپ لوگ اب یہ تو لاسٹ ایپیسوڈ پہ ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں، اور باقی میں سسپینس پہ چھوڑ رہی ہوں۔ وہ تو اب کل ہی پتہ چلے گا کہ میشا آئی ہے یا نہیں آئی، اور وہ جو خط ہے وہ تالیہ پہ افیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے وہ روئی تو تھی، اب ڈونٹ نو آگے کیا ہوتا ہے۔ ویل، آپ لوگوں کو بس اب تھوڑا سا انتظار کرنا ہے لاسٹ ایپیسوڈ کا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ لاسٹ ایپیسوڈ جیسے ہی آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن چلا جائے، اور لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا پلیز۔ تو اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔